اور ہنر کی وجہ سے امیر ہوتا ہے۔ اگر جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان دولت کی وجہ سے امیر ہوتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ لاٹری لگاتا ہے، وہ تاش کے اڈے پر جاتا ہے، وہ شراب پہ بیچتا ہے، وہ گندے کاروبار کرتا ہے، وہ سود کی کمائی کھاتا ہے، یعنی صاحب وہ لاٹری کھیلتا ہے۔ جو انسان اس کی یہ سمجھتا ہے صرف پیسہ کما لو امیر ہو جاؤ گے، غلط کاروبار میں ڈوب جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ اس کی سکون نہیں ہے، اس کی آتما کو شانتی نہیں ہے۔ دولت ہے مگر بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، دولت ہے مگر حرام کی دولت ہے، وہ دولت اسے بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ لیکن انسان جب پڑھ لکھ کر علم و ہنر کے ذریعے امیر بنتا ہے تو جس دن حلال اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہے، پھر وہ انسان سماج میں عزت بھی پاتا ہے اور وقت کا راجا مہاراجا کی طرح امیری والی زندگی بھی گزارتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا، جب آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ انسان علم سے امیر ہوتا ہے تو پیسہ نہیں مانگے گا، پڑھنے کے لیے کاپی کتاب اور قلم مانگے گا، آپ سے موبائل فون نہیں مانگے گا، آئی فون نہیں مانگے گا۔ انڈیا ٹاپر اسٹوڈنٹ سے میڈیا والوں نے انٹرویو لیا اور پوچھا کہ آپ بھارت کے ٹاپر اسٹوڈنٹ کیسے بنے؟ اس لڑکی نے یہی جواب دیا، میں نے پہلے اپنے آپ کو موبائل سے الگ کیا اور کتاب کی دنیا میں اپنے آپ کو آباد کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہماری زندگی کا عالم یہ ہوا کہ میں موبائل کی دنیا سے الگ ہوئی اور کتاب کی دنیا میں داخل ہوئی تو میں بھارت کی ٹاپر اسٹوڈنٹ اور چھاترا بنا۔ اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے اتنی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی شروع سے ہی آپ لوگ میری طرف دیکھیں، رائے کاجی لگا کر درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی شفیع رحمہ مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکمہ والحکمہ بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ السلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ اب آپ یہاں پہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہر دور کے الگ الگ چیلنج دے رہے ہیں، اس دور میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار حل میں آپ حضرات کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اب ایک انسان ہے، تنہا اسے کروڑوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کروڑوں سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے APJ عبدالکلام کے بنائے ہوئے میزائل کی ضرورت پڑے گی۔ میں کہوں گا یہ میزائل کا دور ہے نہیں، بم بارود کی ضرورت پڑے گی۔ بم بارود چلائیے گا، جیل میں ڈال دیے جائیے گا، تلوار لے کر لڑیں گے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کروڑوں کو ہرائیں گے کیسے؟ میں نے کہا کروڑوں کو مات دینا ہے، کروڑوں کے نظریے غلط ہے، اس نظریے کو بدل دینا ہے۔ کروڑوں لوگ بھرشٹاچار میں ڈوبے ہیں، ہمیں اس ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ کروڑوں کے مقابلے میں ایک کامیاب جنگ ہمیں جیتنی ہے، تنہا جنگ جیتنی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اکیلے کروڑوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں کہوں گا نہیں، یاد رکھیے مفکرین کی جماعت کہتی ہے کروڑوں کے مقابلے میں تمہیں تنہا جنگ جیتنا ہے، بغیر تلوار کے، بغیر بم بارود کے، بغیر لاہور لشکر کے، بغیر لشکر جرار کے۔ تو تیرے پاس کون سی پاور اور طاقت چاہیے؟ تجھے جسم کی طاقت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایٹمی ہتھیار کی طاقت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھے قلم کی طاقت نصیب ہو جائے تو قلم کے نوک کی طاقت سے ایک پڑھا لکھا انسان کروڑوں لوگوں کو تنہا ہرانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تنہا موڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ کو پاور آف ایجوکیشن کیا چاہیے؟ پاور آف پاور آف ایجوکیشن
ایجوکیشن چاہیے. یعنی آپ چاہتے ہیں زمانہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ بڑی پرانی بات آپ سوچتے ہوں گے خان سر جو ہے ہم لوگ بچپن سے ان کے گھر جاتے آتے ہیں. ان کا گھر گھرانہ شروع سے مدرسے سے تعلق رکھا. اب تو حافظ جلال الدین صاحب کی اللہ علیہ ہمارے انتقال کر گئے اور ان کا گھرانہ ظاہر سی بات ہے ان کے ایک بھائی حافظ قرآن بھی ہے, ہم سے سینئر ہے, ہمارے وہ ساتھی ہے, اس لیے ان کا گھرانہ شروع سے دیندار رہا. اچھا ایک بات بتائیے, آج پورے ملک میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ پسماندہ کہا جاتا ہے, ہمیں صاحب اقلیت میں کہا جاتا ہے. یہی کہیں کہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے آپ اقلیت میں ہیں, اس لیے اکثریت کا خیال رکھیے. اقلیت میں ہے تو ذرا کم بولیے, حساب کتاب سے بولیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے تاریخ کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا. اقلیت میں ہم آج نہیں ہیں, اقلیت میں اس وقت تھے جب عرب کی سرزمین سے نبی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی. اقلیت میں ہم اس وقت تھے جب صاحب حضرت زید بن ارقم کے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا, آپ اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھیے. جنگ بدر میں ہم اقلیت میں تھے, جنگ خندق میں ہم اقلیت میں تھے, بدر و حنین میں ہم اقلیت میں تھے, میدان کربلا میں ہم اقلیت میں تھے. یعنی ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی ہے, مگر بدر میں کامیابی ہمیں نصیب ہوئی, بدر و حنین میں کامیابی ہمیں نصیب ہوئی. صاحب آپ کو یہ ماننا پڑے گا, میدان کربلا میں حسین کی بہادر تھے, 22,000 کا لشکر جرار تھا, مگر یہ اقلیت میں رہ کر بھی اکثریت پر غالب آ گئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے, اقلیت میں رہ کر بھی اکثریت پہ غالب آ جانا. حضرت عمر بن خطاب 40ویں مسلمان کی شکل میں اسلام قبول کرتے ہیں, خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں. دنیا دیکھتی رہی, ہم اقلیت میں تھے اور دیکھتے دیکھتے آدھی دنیا سے زیادہ پر عمر بن خطاب نے اسلام کا پرچم لہرا دیا, بتا دیا اقلیت کی وجہ سے انسان پیچھے نہیں رہتا. اگر صاحب کیا وجہ تھی کہ عمر بن خطاب پوری دنیا پہ حاوی ہو گئے؟ آپ کو ماننا پڑے گا عمر بن خطاب کے پاس 3 چیزیں تھی, 3 دولتیں تھی. پہلی دولت ایمان کی, دوسری دولت پاور آف ایجوکیشن یعنی علم ان کے پاس تھا, تیسری مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ان کے پاس تھا. یعنی 3 چیزیں ہر مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے. نمبر 1 ایمان, پورا مجمع بولیے نمبر 1 ایمان, لاؤ سے پورا مجمع بولیے نمبر 1 ایمان, نمبر 2 علم, نمبر 3 عمل, یعنی عمل صالح ہو جائے. قرآن نے کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے, کامیابی ان کے لیے ہے, کامیابی ان کے لیے ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اب آپ اقلیت میں ہے, اب آپ کو اکثریت پہ بھاری آنا ہے, تو آپ کو دین کا مان تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہتھیار خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اتنا پڑھیے, اتنا پڑھیے, پڑھ لکھ کر جج بن جائیے, پوری اکثریت آپ کے پیچھے ہو جائے گی. پڑھ لکھ کر DSP بن جائیے, زمانہ آپ کے پیچھے ہو جائے گا. پڑھ لکھ کر سماج کا ایک بہترین کامیاب ڈاکٹر بن جائیے, لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے. پڑھ لکھ کر بہترین عالم مولانا مفتی بن جائیے, زمانہ آپ کے پیچھے ہو جائے گا. اور آپ کو میں بتانا بھی چاہوں گا, یہ جو موجودہ دور ہے, اس دور میں آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے مدارس کی حفاظت کے لیے, آپ کے مساجد کی حفاظت کے لیے, آپ کے اوقاف کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے, آپ کے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, آپ کے مکانات کی حفاظت کے لیے صاحب تلوار کی ضرورت نہیں, گاؤں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے. آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا, ہم سب سنی ہیں, ہمارے یہاں جلسوں میں نعرہ لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ سنے ہیں آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت؟ ایسے لوگ سنے ہیں, یہاں تک بتائیے. بس یہی تو 4 مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی شاید لوگ جب ادھر کے ملیں گے تو میں پوچھوں گا ہے نا عظمت رضا وغیرہ سے کہ یہ بتائیے بھائی آپ لوگ جہاں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ مسلک کہتے ہیں طریقے کو, اور اعلیٰ حضرت مطلب
साहब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान उनके तरीके को मसलक आला हजरत कहा जाता है। डॉक्टर साहब आला हजरत ने मुसलमानों की जिंदगी गुजारने के लिए 10 उसूल बताए थे, उसमें एक उसूल आला हजरत ने ये बताया था। क्या बताया था उसे मैं बताना चाहता हूँ। इजाजत है आप लोगों की? इजाजत है? सुन रहे हैं आप लोग? सारे लोग सुन रहे? बच्चों तुम लोग सुन रहे हो, है ना? अच्छा माशाअल्लाह, सुनो गौर से सुनो, तुम लोग का सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है आला हजरत ने बताया कि आपकी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई। जो बच्चे हमारी कौम के तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए और देखा जाए कि क्या बनने के लायक है, क्या बनने के लायक है। मदारिस में पढ़ रहे हैं उनकी भी जांच कराइए, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनकी भी जांच कराइए। अब आप कहेंगे जांच कैसे हो? मसाजिद मदारिस में पढ़ रहे हैं तो ये पता लगाया जाए ये जो बच्चे हमारी बस्ती के मदरसे में पढ़ रहे हैं ये आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुफ्ती बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है, मुनाज़िर बनने के लायक है, मुबल्लिग बनने के लायक है, वाइस बनने के लायक है। या जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं मैट्रिक का इम्तिहान दे लिया, इंटर का इम्तिहान दे लिया, पता लगाया जाए हमारी बस्ती के बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, रिजल्ट आया है। अब पता लगाइए, अब इनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। कुरान ने उसका जिक्र भी किया, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। अब पता लगाइए ये बच्चे क्या बनने के लायक है, जज बनने के लायक है, वकील बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है, IAS अफसर बनने के लायक है, प्रोफेसर बनने के लायक है, साहब ये सिपाही बनने के लायक है। आला हजरत लिखते हैं हमारी कौम के बच्चे जो बनने के लायक है मुनासिब पैसा उनके पीछे खर्च करके उन्हें बना दिया जाए, मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें बना दिया जाए। आप कहेंगे मौलाना आप ये कौन सा फार्मूला लेकर आ गए, दूसरे का बेटा पढ़ा लिखा करके हम क्यों बनाएंगे? मैं कहना चाहूँगा यही तो इस्लाम है, सबका साथ सबका विकास। यानी आप अभी इस्लाम ने इसके लिए आपको अकेले नहीं छोड़ा। आप सुनो, हमने निज़ाम ज़कात को मजबूत किया है, तुमने निज़ाम ज़कात के जरिया गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर कमजोर लोगों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दो। जिनके पास पैसा है वो अपने पैसे से पढ़कर कामयाब हो जाए और जिनके पास पैसा नहीं है वो अमीरों की मदद से ज़कात की रकम से पढ़ लिख कर कामयाबी की दहलीज में पहुंच जाए। इस्लाम ने निज़ाम का सिस्टम कायम किया। अच्छा ईमानदारी से बताइए कितना सिस्टम कायम किया? सबको मालूम है साहब, 100% में 2.5% यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए आपको ज़कात के रकम की अदायगी करनी है। अब आपको उसकी छोटी सी मिसाल में बता दूं, अगर आपकी बस्ती में 200 घर की आबादी है, 200 घर में अगर 400 औरतें रहती हैं और ऐसा घर और ऐसी औरत होगी जिसके पास 1.5-2 लाख का जेवर नहीं होगा। अगर 2 लाख का जेवर भी मौजूद है तो एक औरत के 5,000 रुपए ज़कात बन रहे हैं। अगर आपकी बस्ती में 400 औरतें हैं तो आप 500 के 20 कई करोड़ रुपए ज़कात के बनेंगे। आप इसका तहैया कर सकते हैं। मेरा यकीन कहता है अगर ईमानदारी से सिर्फ औरतों के ज़ेवरात के ज़कात मुसलमान निकाल दे तो साहब मदारिस के बच्चे भी पढ़ लेंगे और कॉलेज स्कूल के गरीब बच्चे भी पढ़ लिख कर कामयाबी की दहलीज में पहुंचेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर हमारी कौम को फातिहा याद है, हमारी कौम को उर्स याद है, हमारी कौम को जुलूस याद है, हमारी कौम को नारे याद है, मगर हमारी कौम को आला हजरत ने जिंदगी गुजारने का क्या तरीका बताया ये याद नहीं है। ये जिंदगी माँ बहने बैठी है, खड़ी उठी बैठी मेला में घूम रही है, तमाशा बनाकर उन्होंने जो रखा है ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। ये साहब आप तरीका सिखलाइए, जितनी
اپنی گھر کی عورتیں جب آپ کے گھروں کو جائیں تو انہیں بتائیے یا تو جلسے میں جایا مت کرو، اور جلسے میں جایا کرو تو ادب کے ساتھ بیٹھا بے شک تماشا بنا کر سنیت کا آپ لوگوں نے رکھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ادھر 10 عورتیں کھڑی ہیں، ادھر 20 عورتیں کھڑی ہیں، کوئی سڑک پہ کھڑی ہے کہ حل نہیں ہے؟ آخر ظاہر سی بات ہے یہ عورتیں تو اسی علاقے کی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی نہ کوئی سرپرست آیا ہوگا، اسے کہنا چاہیے ادب سے بیٹھو، طریقہ سیکھو۔ صرف محرم میں سیدہ خاتون جنت کے نام کا فاتحہ کرا دینے سے تمہاری زندگی کا بیڑا پار کرنے والا نہیں ہے، فاتحہ بعد میں کرو اور سیدہ خاتون جنت کی سیرت کے چراغ کو زندگی میں پہلے جلاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آج جہنم میں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ گزار ہوئے یا رسول اللہ، اس کی وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے عورتیں زیورات پہنتی ہیں مگر زکات نہیں نکالتی، زیورات پہنتی ہیں مگر زکات نہیں نکالتی۔ اور دوسری وجہ کہ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگے نظر آتی ہیں۔ اب آپ کو یقین نہیں تو آپ عورتوں کے دوپٹے کا سروے کر لیجیے، مزاروں پہ موٹی موٹی چادریں چل رہی ہیں، مخملی چادریں چل رہی ہیں، مزاروں پر چادریں نہیں چڑھے تو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ والے ہماری چادروں کے محتاج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتہ چلے اللہ کے ولی کی کب، باقی چادروں کو بیچ دو اور اللہ کے ولی کے نام پر پیسہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بات؟ اب یہ جتنی ہماری گھر کی بہو بیٹیاں ہیں ان سے پوچھئے تمہارے پاس سینکڑوں دوپٹے ہو سکتے ہیں مگر وہ دوپٹہ جسے اوڑھنے کے بعد بال کی سیاہی نظر آئے، وہ دوپٹہ جسے اوڑھنے کے بعد بال نظر آئے، تمہارا جسم جھلکے، نیٹ کی کا دوپٹہ، جارجٹ کا دوپٹہ، یہ تیرے کروڑوں دوپٹے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور یہ کروڑوں دوپٹے مل کر بھی سیدہ خاتون جنت کے ایک دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دوپٹہ جس میں 72 سے بڑے لگے ہیں مگر کبھی زلفوں کی سیاہی نظر نہیں آئی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اے میری قوم کی ماں بہنوں، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، کبھی کبھی جہنم کے تذکرے سنا کرو۔ جلسوں میں ہنسی مذاق بہت ہو گئے اور بہت تم نے سن لیے، مجھے پتا نہیں ہے ان باریک دوپٹوں کی وجہ سے تم جہنم میں بال پکڑ کے لٹکا دی جاؤ گی، تجھے پتا نہیں ہے آج تم اپنے شوہروں کی قدر کرتی ہو، آج تیرا شوہر عید کے موقع سے 10-20 ہزار کا تجھے لباس خرید دیتا ہے، تم خوش ہو جاتی ہو۔ تیرے اوپر ضروری ہے اپنے شوہروں سے کہنا اے میرے شوہر نامدار، میں کماتی نہیں مگر میرے پاس تو 4 لاکھ کے زیورات موجود ہیں، تم میرے لیے 500 کا کپڑا خریدو، 500 کے کپڑے میں میری عید ہو جائے گی، مگر اصل عید تو تب ہوگی جب میں مروں تو جنت الفردوس میں چلی جاؤں۔ اے میرے شوہر میرے پاس جو زیورات ہے اس کی زکات نکال دو ہر سال، یہ میری زندگی کا میرے لیے سب سے بڑا تحفہ، بے شک سبحان اللہ۔ سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا تحفہ اور بڑا گفٹ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے نظام زکات کو مضبوط کیجیے، پی ایف کا زکات، LIC کا زکات، ہم نے نظام زکات کو مضبوط کر کے اور غریب بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیجیے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کسی کا بیٹا نہیں پڑھے گا تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ میں کہوں گا آپ کو نہیں پتا، آج ہمارے سماج کے ہزاروں بچے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک میں بہت اچھا نمبر لایا، بہت اچھا نمبر لایا، مدرسے میں پڑھنے میں کافی تیز تھے، پڑھتے وہ بچے اگر پڑھتے تو ڈاکٹر بن سکتے تھے، افسر بن سکتے تھے، جج بن سکتے تھے، مدرسے میں پڑھنے والے وہ بلین کے پڑھتے بہترین عالم مناظر اور مفتی بن سکتے تھے، مگر غریبی کی وجہ سے ان بچوں نے تعلیم چھوڑ دی، وہ بچے پاسپورٹ بنا کر الیکٹریشین پلمبر کا کام سیکھ کر بدیش چلے گئے۔ آپ نظر کرنا چاہے گا، آپ کہیں گے مولانا وہ چلا
गया, नुकसान तो सिर्फ उसका हुआ। मैं कहूँगा आपको लगता है नुकसान उसका हुआ, IPS नहीं बन सका, जज नहीं बन सका, बेहतरीन आलिम मौलाना मुफ्ती नहीं बन सका, मुख्तसर पैसे पे जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन मैं कहूँगा नुकसान उसका सिर्फ नहीं हुआ, उसका नुकसान तो इतना हुआ कि IPS बन सकता था, नहीं बन सका। मगर हमारा नुकसान ये हुआ, हमारी पूरी कौम की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन IPS अफसर मिल सकता था, नहीं मिल सका, एक बेहतरीन जज मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बेहतरीन डॉक्टर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बेहतरीन आलिम मौलाना मुफ्ती मिल सकता था, नहीं मिल सका। ऐ मेरी कौम के लोगों, सोने की जरूरत नहीं, बेदार होने की जरूरत है, करने की जरूरत है। हम सब की बात तो नहीं करते, मगर कम से कम आपकी बस्ती में मौलाना शहादत हुसैन साहब ने इस एजुकेशन पॉइंट का मदरसे की शक्ल में, गरीब नवाज की शक्ल में जो कयाम किया है, इसे हासिले कलाम बनाइए, हासिले जिंदगी बनाइए, इसे मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ दीजिए, मदरसे में सारी तालीमात को फरोग दीजिए। कम से कम हमारी गांव की एक मीटिंग होनी चाहिए, पता लगाइए इंसान हमारे गांव के कितने बच्चे बच्चियों ने इम्तिहान दिए, उनके रिजल्ट की पोजीशन क्या रही। इस्लाम की हकीकत ये नहीं है, इस्लाम दुनिया का वही मजहब है जिसमें नमाज बाप पे फर्ज है, रोजा बाप पे फर्ज है, हज बाप पे फर्ज है, ज़कात बाप पे फर्ज है। आज जब तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, एजुकेटेड बनना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और औरत पर भी फर्ज है। या अल्लाह कब से इल्म हासिल करे, तो अल्लाह के नबी ने कहा उतलुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। उतलुल इल्म लौ काना बिस्तीर, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना, मगर समाज में जाहिल बनकर जिंदगी मत गुजारो। गांव की हिफाजत के लिए क्या चाहिए? गांव की हिफाजत के लिए गांव में एक जज हो जाए, एक बच्चा IPS अफसर हो जाए, कोई बच्चा दारोगा हो जाए, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बच्चा एक बच्चा वकील हो, एक बच्चा इंजीनियर हो, कुछ बच्चे मास्टर हो जाए, एक बेहतरीन आलिम हो, एक बेहतरीन हाफिज हो। अगर 8-10 लोग गांव को अच्छे नौजवान मिल गए, अब 8-10 अच्छा नौजवान गांव में से आपको चुन लेना। एक नस्ल हमें तैयार करनी है, किसके लिए? गांव की हिफाजत के लिए। वरना मैंने मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बुलडोजर से गिरते हुए देखा। आपकी समस्या को कौन आगे बढ़ाएगा? आपकी बातों को कौन लड़ेगा? क्या वहां पे जाकर के नारा लगाइएगा? बोलिए, क्या कीजिए? जलसा करा दीजिएगा, क्या कीजिए? सबको बैठा करके धरना प्रदर्शन कीजिएगा? नहीं, इसका वाहिद हल ये है, हमें फौज तैयार करनी होगी, हमें नस्लें तैयार करनी होगी। अगर आप समाज में पढ़ लिख कर करीब बनना चाहते हैं, आपका गांव पसमानदा में गिना जाता है, आपके गांव की कोई इज्जत नहीं है, इलाके के लोग आपके गांव को नीची निगाह से देखते हैं, तो गांव के 10 बिलियन नौजवानों को चुनिए, कौन पढ़ने के लायक है, लगा दीजिए पैसा उसके पीछे। जज बनने के लायक है, पढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर बनने के लायक है, पढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। साहब हम सब मिलकर 10 को बनाएंगे और ये 10 इसके बाद बनाते चले जाएंगे। ये 10 इसके बाद बनाते, बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग का अमल होगा कि नहीं होगा? कितने लोग इसको अमल करेंगे? जरा सा हाथ उठाइए, पहले बड़े बड़े लोग इंशाअल्लाह अमल होगा।